وہ کفار کا دعویٰ ہو سکتا ہے. یہ جو چونکہ اب گفتگو مہدویت کی چل رہی ہے، اسی ضمن میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا. یہ تو رہا انڈیا کا مسئلہ، اور انڈیا کے اس مہدوی فرقے کے بہت سے افراد پاکستان میں بھی ہیں. ابھی ایک نیا شوشہ شروع ہوا ہے، یہ بھی ان لوگوں نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا ہے پاکستان میں. کچھ دن پہلے سے اس کی ویڈیوز میرے سامنے آنی شروع ہوئیں، اور ہوا یہ تھا کہ آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے میرے ٹویٹر ہینڈل پر نیچے کامنٹس میں اکثر یہ صاحب آ کر اپنے خواب کے لنک دیا کرتے تھے. کبھی میں نے خواب دیکھا ہے، نام ہے ان کا محمد قاسم. کبھی محمد قاسم نے خواب دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا. اس کے بعد ان کے کچھ پیروکاروں نے باقاعدہ ویڈیوز بنا کر یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ محمد بن قاسم ہی مہدی موعود ہیں، اور جو شخص مہدی موعود کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آئے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے تمام مسلمانوں کی تکفیر کر دی، اور یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جن مسلمانوں تک ہماری بات پہنچ گئی وہ تقریباً وہ کروڑوں میں ہیں، تو اگر وہ رد کر رہے ہیں، آج تو ہم 15-20 لوگ ہیں اس کے ساتھ، محمد قاسم کے ساتھ، تو وہ جو کروڑوں لوگ ہیں جن تک بات پہنچ گئی ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں. تو یہ جو فتنے اس وقت چل رہے ہیں، اچھا اس آدمی کی ویڈیوز کئی مرتبہ سامنا دیکھی میں نے، محمد بن قاسم کا چیلا ہے کوئی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کی تکفیر کرتا ہے. کبھی مفتی تقی عثمانی کی تکفیر کر دی، کبھی مولانا طارق جمیل کی تکفیر کر دی. تو اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا کوئی آپ تھمنیل لگائیں گے کہ بھائی مولانا طارق جمیل ہو گئے کافر، تو اب بندہ سوچے گا کہ بھائی کیا کہہ دیا انہوں نے، وہ کھولے گا. یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے سینسیشن پیدا کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز ہوں اور یہ باطل پیغام دور تک پہنچے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں یعنی کچھ زیادہ ہی زرخیزی ہے فتنوں کو لے کر. یعنی اگر کوئی فتنہ پروان چڑھے گا بر صغیر میں تو وہ پاکستان کے ان علاقوں سے چڑھے گا، اس کے بعد دنیا بھر میں پھیلے گا. تو بھائی اہل پاکستان کو اور وہاں کے علماء کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو آئے دن کوئی بھی کھڑے ہو کر مسلک بنا لیتا ہے، آئے دن کوئی بھی کھڑے ہو کر مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے. مہدی کون ہے؟ مہدی موعود یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ان کی صفات بیان کر دی ہیں. مکے میں ظاہر ہوں گے، یصلح اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو تیار کرے گا. یعنی مہدی کو ایک تو یہ کہ مہدی لقب ہے، ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام محمد ہے. تو مہدی کو خود اپنے مہدی ہونے کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں مہدی ہوں. اور جب لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں اور ان سے کہیں گے کہ آپ بیعت قبول کریں، تو وہ بیعت لینے سے انکار کر دیں گے. مکہ میں ہوں گے، وہاں سے وہ مدینے چلے جائیں گے کہ لوگ مجھے تنگ نہ کریں. پھر مدینے میں لوگ ان کے پیچھے پہنچیں گے، وہاں سے وہ واپس مکہ آئیں گے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے، اور پھر ظاہر کے کئی دن اس میں گزریں گے. تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ اظہار کرے گا کہ تم مہدی ہو، اور وہ یعنی بیعت قبول کریں گے. اس کے فوراً بعد جنگ ہو جائے گی. تو بتائیے کہ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ چاہے یہ خواب دیکھنے والا ہو پاکستان کا، کیا نام ہے اس کا، یا پھر یہ سید محمد جون پوری، کون سی جنگیں انہوں نے کفار کے خلاف کی ہیں، کون سی جنگیں انہوں نے ملک شام میں جا کر کی ہیں. تو یہ ساری کی ساری، اور اس کے بعد پھر مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مہدی کا انتقال ہو جانا ہے. تو اگر سید محمد جون پوری مر چکے ہیں تو بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو موجودہ شخص ہے کہ جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ یہ مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں پھر رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ خود وہ شخص کہ جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پاکستان میں، اس کو آپ شکل سے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس کو کچھ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. آپ اس کو شکل سے مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتے. یعنی اگر کوئی دیکھے گا عام آدمی کہ بھئی یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو وہ لگے گا نہیں کہ مسلمان ہے، چونکہ اس مسلمان کے خاص حلیہ ہوتا ہے، وہ حلیہ اس کا نہیں ہے. لیکن اس کے جو چیلے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں. تو بھائی پہلے تم اپنے امام کی داڑھی تو رکھوا لو. وہ مہدی کے جو ہدایت پر نہ ہو، یعنی جو وہ مہدی کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ ہو، وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے. باقی اس کا کیا اس کے اخلاق و آداب ہیں، اس کا کیا اسوہ، ہمیں نہیں پتا. ہم تو ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جس نے پاکستان میں، یا یہ شخص جس نے انڈیا میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی واضح ہیں اور اتنی تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور کوئی کرتا ہے اور کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو وہ جاہل ہے اور جہنم کا گڑھا اپنے لیے کھود رہا ہے، اور مرنے سے پہلے اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جی کیا حال چال ہے جناب؟ الحمدللہ. جی ابھی دو موضوعات کے اوپر ہم نے مختصراً گفتگو کی ہے. ایک تو یہ کہ
मुफ्ती हनीफ कुरैशी का जो बाकायदा पूरा एक एपिसोड हुआ मिर्जा के एकेडमी के सामने, उस पर मुख्तसरन गुफ्तगू की, और आखिर में जो हिंदो पाक में महदवियत के दावे से रिलेटेड जो मसला है कि कोई भी खड़े होकर दावा कर देता है और लोग उसके पीछे चल देते हैं, तो ये एक बड़ा अजीब गरीब मसला। इस ताल्लुक से कुछ आप इन दोनों बातों में से किसी भी बात पर आप कोई तबसरा करना चाहें? जी मुफ्ती साहब माशाल्लाह, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, खुसूसन जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से आपने गुफ्तगू फरमाई। मेरा ख्याल है कि इतना वाज़ेह पैगाम नहीं दिया जा सकता कि अगर वो मुनाज़राना तर्ज़ अमल को ठीक नहीं समझते थे, तो फिर इस तरह का रवैया उनका नहीं होना चाहिए था। ये तो उनकी अपनी शिकस्त कह लें, जिस अंदाज़ से उन्होंने फिर रिएक्ट किया है। इस पे मज़ीद क्या कहना कि ये एक नहायत ही बुरा रवैया है जो उनकी तरफ से हमें दूसरी-तीसरी दफ़ा देखने को मिला है। या तो वो ऐसी हरकतें ना करें, और अगर करते हैं तो कम अज़ कम उन्हें चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स की रिलैक्सेशन के लिए ही फिर करें ना मुनाज़रा, ये तो उन्हें करना चाहिए। इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज से वजाहत फरमाई कि इन चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब एक बंदा अपने खोल से आपे से बाहर आ गया है, तो यकीनन फिर उसको चाहिए कि कम अज़ कम अपना जो स्टेटस उसको मिला हुआ है, उसका लिहाज करते हुए ही सामने आके बात तो करे। सही। तो ये तो अच्छी बात नहीं। दूसरी बात मुफ्ती साहब, जो आपने महदवियत के हवाले से अकबर भाई तशरीफ लाए थे, आमिर अकबर भाई, मैं तो हैरान इस ताल्लुक से हूँ कि लोग कैसे ये दावा कर देते हैं जबकि इतनी वाज़ेह स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि आपने भी ज़िक्र फरमाया एक हदीस मुबारक का, और फिर उनको फॉलो करने वाले लोग, एक तो दावा करने वाला आदमी, फिर उसको फॉलो करने वाले लोग। मेरी समझ से तो मुफ्ती साहब बाहर है कि क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ, इतने बेअकल कैसे हो जाते हैं? मुफ्ती साहब इस पे आप ही कोई रहनुमाई फरमाएं, मेरी तो समझ से ये मामला बाहर है। हाँ, ये बड़ा मसला है, डेस्परेशन जो है, और ये डेस्परेशन है, और जिहालत के साथ अगर डेस्परेशन हो, दोनों चीज अगर मिल जाए, इग्नोरेंस भी मिल जाए और डेस्परेशन भी मिल जाए, तो फिर इसी तरीके के ब्लंडर्स इंसान जो है वो करता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और अभी मैं कह भी रहा था, और शायद किसी ने कमेंट भी किया, कि भाई अरब आलम यानी आलम अरब में जब खुसूसन जो हमारा गोल्डन एरा था, खिलाफत बनु उमैया बनु अब्बास का जो था, यानी दुनियावी एतबार से गोल्डन एरा की बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने में जो फितना अगर या कोई भी मसलक उठता था, उसके लिए एक ही सरजमीन थी, और वो थी इराक, कूफा, इराक। हाँ, पूरा जो इलाका है इराक का। अच्छा, आज की तारीख में अगर आपको कहीं फिरका बनाना है तो नहीं, बर्रे सगीर में पाकिस्तान, और वहां आपको फॉलोवर्स मिल जाते हैं। सिंध में भी और पंजाब के जो इलाके हैं कुछ गांव के, वहां पर भी आपको फौरन फॉलोवर्स मिल जाते हैं। ये अच्छा, और न मदारिस की कमी है, न उलमा की कमी है, न मसाजिद की कमी है, पता नहीं क्या वजह है, इतनी जरखेजी क्यों है? वल्लाह आलम मुफ्ती साहब, ऐसी कोई बात नहीं, पर ये दावे जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं महदी होने के। इस पे मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, और आज ये नया जो सुना है और फिर उसका पाकिस्तान के अंदर लिंक होना मेरे इल्म में नहीं था। अलबत्ता मैं कोशिश जरूर करता हूँ, सुराग लगाने की भी कोशिश करता हूँ कि इतनी जमीन जरखेज क्यों हो गई इस हवाले से। जी हाँ, चलिए खैर ठीक है जी। आप कुछ कह रहे थे, एक्नॉलेज इस्लाम? जी, मैं ये कह रहा था मुफ्ती साहब, पहले इसी पे बात करता हूँ जो आप कह रहे थे ना, ये जरखेज क्यों हो गई है। अकॉर्डिंग टू मी जहालत इसका एक फैक्टर है, लेकिन जो इसका मेन फैक्टर जो मुझे लगता है ना, वो मुसलमानों में मायूसी है। मतलब अगर मुसलमानों में मायूसी आ जाती है ना, तो फिर वो फॉल्ट लाइन को कोई भरने के लिए ना, कोई भी अगर बंदा कोई चूरन बेचने आ जाए ना, तो वो लोग उसको ना गले से मिला देते हैं कि अजी आ गया, मेहदी आ गया, हमारा सेवियर आ गया। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मायूसी, क्योंकि है ही मना मुसलमान को, तो मायूसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रिगार्डिंग पहली वो जो मसला हुआ है, उसमें मैं बस एक ही बात अर्ज करूंगा मुफ्ती साहब, कि इंजीनियर साहब जिस चीज के अगेंस्ट उठे थे ना, वो थी बाबा परस्ती से खत्म करना। लेकिन वो कितना भी ये कह लेना कि वो बाबा खुद नहीं बने, बट मुझे अभी उनको बताने के लिए उनके स्टूडेंट्स को कि आप बाबा बन चुके हो। मैं वो इसी पे बता रहा हूँ, इतना ही काफी है कि रिलीजियस अगर आपके व्यूज पे आपके स्टूडेंट्स आपको बचा रहे थे या आपको डिफेंड कर रहे थे, तो दैट वाज अंडरस्टैंडेबल कुछ हद तक। लेकिन अब पॉलिटिकल व्यूज पे भी आपके स्टूडेंट्स आपको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इंजीनियर साहब से यही कहूंगा कि वो कोट एक है मेरे पास कि आइदर यू लिव लॉन्ग लाइक ए हीरो और यू लिव लॉन्ग एनफ दैट यू डाई एज ए विलन। तो मुझे लगता है ये इस चीज को उनको बड़ा देखना पड़ेगा कि कहीं मैं बाबा ही तो नहीं बन गया, जो कि मुझे लगता है बन गया। अब उनको नहीं पता है कि वो नहीं बने, कि पॉलिटिकल व्यूज पे भी उनके स्टूडेंट्स उनको डिफेंड कर रहे हैं। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई एग्जांपल नहीं होनी चाहिए कि वो एक बाबा बन चुके हैं। पॉलिटिकल, चले मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए, पॉलिटिकल व्यूज में जाहिर है कि हर एक आदमी का अपना कोई ना कोई कायद होता है। भाई इमरान खान एक क्रिकेटर था, उसके बाद वो पॉलिटिशियन बन गया, लोग उसके साथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं पाकिस्तानी सियासत में कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज में किसी की साइड लेना इतना बड़ा मसला मेरे नजदीक नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये कोई आखिरत का मसला नहीं है, इसका ताल्लुक दुनिया से, इसको दुनिया में रह जाना है।
اصل جو چیز ہے وہ یہ دینی مسائل ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑھ کر ابھی تک تو یہ تھا کہ بھائی بابوں کے خلاف ہیں اور جناب کتابوں کے خلاف ہیں اور اس کے ٹھیک ہے، چلو جب تک وہ کر رہے تھے، آج سے کوئی کر رہے ہو تو گزشتہ 10-15 سال سے کر رہے ہیں کام، تو اتنا زیادہ اس کو ہائپ نہیں ملا تھا. اب جو مسئلہ ہے اور جس میں ہماری طرف سے محترم جناب قیصر احمد راجہ صاحب بڑے ایکٹیو کچھ مہینوں سے ہیں، وہ یہ کہ انجینئر صاحب کی طرف سے ہاں دانستہ یا نادانستہ طور پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لبرلزم اور سیکولرزم کی زبردست قسم سے تائید کی جا رہی ہے. اور میں ابھی بھی ان کو حسن ظن رکھتے ہوئے شاید یہ کہوں گا کہ اس لیے وہ تائید ان سے تائید ہو رہی ہے، اس لیے میں نے بات کہی کہ وہ تائید کر نہیں رہے، شاید تائید ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ مطالعہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ قیصر احمد راجہ صاحب ان کو جس طریقے سے ان کی پکڑ کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے انجینئر صاحب اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں. لیکن چونکہ ایک انفلوئنشل شخصیت ہیں، اتنی بڑی تعداد میں فالوورز ہیں، اور آج کل انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی بہت بڑھا دیے ہیں، تو ہر ایک آدمی کوئی لبرل ہو، کوئی وہ ایک ہے مزمل نام سے وہ ہو، کوئی بس یعنی لائن لگی ہوئی ہے کہ ان سے گفتگو کریں اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کو اپنی طرف لے لیں. اچھا مسئلہ کیا ہے جو سائیکی ہے اس پورے اس کی، وہ یہ کہ انجینئر صاحب کی نے ایک طے کیا ہوا ہے کہ میرے مخالف جو ہیں وہ کون ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے، میں علماء کے خلاف ہوں. تو وہ چاہے پھر کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو، ریگارڈلیس علماء میرے دشمن ہے، میں ان کا دشمن ہوں، یہ ایک انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا. اب جو بھی اب دشمن کا دشمن دوست، اب جو بھی ان کے خلاف ہوگا وہ میرے ساتھ ہے. تو سوشلسٹ وہ علماء کے خلاف، لبرل وہ علماء کے خلاف، کمیونسٹ علماء کے خلاف، سیکولرسٹ علماء کے خلاف، میرا جسم میری مرضی والے علماء کے خلاف، وہ سارے کے سارے، لہٰذا یہ سب کے سب میرے دوست. یہ اصل میں سائیکی ہے اس پورے اس کی. تو انفارچونیٹلی تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ بہرحال ایک ذہین شخصیت ہے، اور وہ ذہین شخصیت خود بھی کس طریقے سے ضائع ہو رہی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ضائع کر رہی ہے. تو میں ان کے لیے دعا گو. جی میں بس ایک پوائنٹ رکھوں گا کہ انجینئر صاحب ہمیشہ یہ مطلب بولتے رہتے ہیں کہ میں حضرت عمر سے تو بہت کم لہجے میں ہوں، ایسے ہوں ویسا ہوں، مطلب تشبیہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں. تو میں بس ان سے ایک سوال کروں گا کہ اگر حضرت عمر آج کے زمانے میں ہوتے اور ایک گستاخ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات ان کی توہین کرتا، اور اس کے ویڈیو پہ جا کے کیا حضرت عمر نیچے لکھتے ٹروتھ لورز کو سلام؟ یہ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، انجینئر صاحب کو، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ میں ہر ایک کی اچھی بات لے لو، بری بات یہ کرو، مطلب جو بلاسفیمی کرتا ہے اس کے بھی نیچے ٹروتھ لورز کو سلام. جی جی حد ہے. جی چلیں جی، تو آگے بڑھتے ہیں، اپنا لنک پبلک کرتے ہیں. وہ ایک فیس بک پر میں نے مزاحیتاً لکھا تھا، اس کو ذکر کر دیتا ہوں، لیکن پھر میں نے اس کو ہٹا دیا کسی وجہ سے. میں نے کہا خام خواہ چلو کانٹروورسی ہوگی، لیکن یہاں رہا نہیں جا رہا ہے. بولے مفتی صاحب، عوام میں نہیں رہا جائے گا. وہ مثلاً کسی نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد مناظرہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو سامنے والے نے جواب دیا مناظرہ کدھر ہوا، مناظرہ تو بڑھ گیا. بالکل جی تو یہ بات ہے. خیر چلے جی، تو لنک عام کر دیتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے، تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.